أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ صدق اللہ العظیم و صدق نبی الکریم۔ اس زندگی میں جو حضرت انسان کو ملی ہے، اس کی پوری رہنمائی کے لیے، اس کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، اور پیدا ہونے سے پہلے اور مرنے کے بعد تک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اور اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ایک چیز واضح کر دی۔ اگر ہم انسان اس قرآن کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کے پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تو ہم اپنی زندگی کے سبھی معاملات میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے نتیجہ نہیں مانگتا، ہم سے کوشش مانگتا ہے کہ تم کوشش کرو، نتیجہ تو اس کے اختیار میں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ایک بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ایک بہترین نمونہ ہے۔ جس سیاق و سباق میں یہ آیت ارشاد ہوئی ہے، اس کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اس جگہ نمونے کے طور پر پیش کرنے سے مقصود ان لوگوں کو سبق دینا تھا جنہوں نے جنگ احزاب کے موقع پر مفاد پرستی اور عافیت کوشی سے کام لیا تھا۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایمان و اسلام اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتباع رسول کے مدعی تھے، جیسے آج ہم مدعی ہیں اس چیز کے کہ ہم اتباع کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ میں اتباع کرتا ہوں۔ اس وقت جو حالت ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ یہ قرآن کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہے، یہ ہر لمحے کے لیے ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے، ہر لمحے کے لیے ہے، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آپ کی زندگی مبارک ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت جب یہ 12,000 کا لشکر مدینہ پہ چڑھ آیا تھا، مسلمانوں کی جو حالت تھی اس وقت کیا تھی، تم کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جس رسول کے پیروں میں تم شامل ہو، اس کا اس موقع پر رد عمل کیا تھا۔ اگر کسی گروہ کا لیڈر خود عافیت کوش ہو، خود آرام طلب ہو، خود اپنے ذاتی مفاد کی حفاظت کو مقدم رکھتا ہو، خطرے کے وقت خود بھاگ نکلنے کی تیاریاں کر رہا ہو، پھر تم اس کے پیروں کی طرف سے کمزوریوں کا اظہار معقول ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا، ہم سب نے دیکھا اور دیکھتے ہیں کہ آج کا لیڈر اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی میدان کارساز میں، وہ جنگ کا میدان ہو، وہ اندرونی معاملات ہوں، وہ بیرونی معاملات ہوں، اکثریت ایسے ہی ہے کہ پیچھے بنکر میں چھپ کے بیٹھتے ہیں یا تیاری میں رہتے ہیں کہ ذرا مشکل وقت ہو اور ہم بھاگے ادھر سے۔ کیوں؟ ہم تو اس وقت تک لیڈر ہیں جب تک کوئی مشکل نہیں آتی ہے، اور جب مشکل آئے گی تو سب سے پہلے فرار ہونے والے وہ لیڈر ہی ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ تو ہمارے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے، اسی کو ذرا دیکھیے کہ وہ جو وقت ہے
مگر یہاں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، یعنی کہ غزوہ احزاب میں جسے جنگ خندق کہا جاتا ہے، کہ ہر مشقت جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسروں نے مطالبہ کیا، اسے برداشت کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب کے ساتھ شریک تھے، بلکہ دوسروں سے بڑھ کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا۔ کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو دوسروں نے اٹھائی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اٹھائی ہو۔ خندق کھودنے والوں میں آپ خود شامل تھے۔ ذرا آج کے دور میں کوئی لیڈر نکال کے دکھا دیجئے نا جس نے پھاوڑا ہاتھ میں پکڑا ہو، بیلچا اور گینتی پکڑی ہو، اور وہ کھدائی کر رہا ہو، وہ وزن اٹھا رہا ہو، اس نے بھوک سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوں۔ وہ نمونہ اس وقت بھی اور آج بھی اور قیامت تک کے لیے ہر اس شخص کے لیے جو کسی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے اور اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا ایک لمحے کے لیے دیکھ لیجئے تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بہترین نمونہ ہے۔ خندق کھودنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل تھے۔ بھوک اور سردی کی تکلیفیں اٹھانے میں ایک ادنا مسلمان کے ساتھ آپ کا حصہ بالکل برابر کا تھا۔ محاصرے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت محاذ جنگ پر موجود رہے۔ خبریں پہنچائی نہیں جا رہی تھی، آپ وہاں جنگ پہ موجود تھے، بلکہ احکامات دے رہے تھے، تعلیمات و ارشاد فرما رہے تھے۔ پیچھے بینکر میں یا کسی محفوظ جگہ پہ خبروں کا سلسلہ نہیں پہنچایا جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کے مقابلے سے نہ ہٹے۔ بنی قریظہ کی غداری، یہ قبیلہ تھا ایک مدینہ منورہ میں، آپ جانتے ہیں۔ بنو قریظہ کی غداری کے بعد جس خطرے میں سب مسلمانوں کے بال بچے مبتلا تھے، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بچے بھی مبتلا تھے۔ آپ کے بچوں کو کوئی خاص حصار میں نہیں رکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی خاص اہتمام نہ کیا جو دوسرے مسلمانوں کے لیے نہ ہو۔ جس مقصد عظیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے قربانیوں کا مطالبہ کر رہے تھے، اس پر سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ اس لیے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مدعی تھا اور آج ہے، اسے یہ نمونہ دیکھ کر اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ تو موقع محل کے لحاظ سے ایک آیت کا مفہوم ہے، مگر اس کے الفاظ عام ہیں اور اس کی منشا کو صرف اس معنی تک محدود رکھنے کی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف اسی لحاظ سے اس کے رسول کی زندگی مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، بلکہ مطلقاً اسے نمونہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونے کی زندگی سمجھے اور اس کے مطابق اپنی سیرت و کردار کو ڈالے۔ لمن کانوا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ یعنی اللہ سے غافل آدمی کے لیے تو یہ زندگی نمونہ نہیں ہے، مگر اس شخص کے لیے ضرور نمونہ ہے جو کبھی کبھار اتفاقاً خدا کا نام لینے والا نہیں، بلکہ کثرت سے اس کو یاد رکھنے، یاد کرنے اور یاد رکھنے والا ہو۔ اسی طرح یہ زندگی اس کے لیے تو نمونہ نہیں ہے جو اللہ سے کوئی امید اور آخرت کے آنے کی توقع نہ رکھتا ہو، مگر اس شخص کے لیے ضرور نمونہ ہے جو اللہ کے فضل اور اس کی عنایت کا امیدوار ہو۔ مایوس آدمی کے لیے نہیں ہے یہ، اور جس سے یہ بھی خیال ہو کہ کوئی آخرت آنے والی ہے جہاں اس کی بلائی کا سارا انحصار ہی اس پر ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کا رویہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے کس حد تک قریب رہا ہے۔ اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق آپ کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔